معوذات کا معنی ہوتا ہے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ جب صرف سورۃ الفلق اور الناس ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں معوذتین، لیکن جب قل هو اللہ یعنی تیسری سورت بھی ساتھ شامل ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں معوذات، یعنی وہ صورتیں جن کے ذریعے اللہ تعالی کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے سورۃ الاخلاص، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورۃ الفلق، کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس، کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پلٹ پلٹ کر آنے والا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں سے۔ معوذات کی اپنی ایک فضیلت ہے جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، خاص طور پر سورۃ الفلق اور الناس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، ابن عابس الجہنی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی جن سے کوئی پناہ لے، جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں، یعنی پناہ لینے والے پناہ لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ جو شخص صبح و شام ان کو 3 بار پڑھتا ہے وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں۔ معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں نکلے، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بادل آ جاتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے تو ہر طرف اندھیرا، اور رات بھی اندھیری ہو تو پھر اندھیرے پر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ پریشان ہوئے کہ تو نماز پڑھانے کا وقت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے، تو کیا ہوا؟ تو وہ اسی بارش میں باہر نکل گئے اور ڈھونڈنے لگ گئے آپ کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پا لیا، تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو میں نے کچھ نہ کہا۔ تو آپ نے فرمایا، کہو، تو میں کچھ نہ بولا۔ آپ نے پھر فرمایا، کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا۔ آپ نے فرمایا، کہو، تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، کہو قل هو اللہ احد، پوری سورت، اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ صبح اور شام 3 بار یہ کہو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی، یعنی تم ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ ان سورتوں کی صبح اور شام تلاوت کرنا ہر اس چیز سے کفایت کرتا ہے جس سے انسان ڈرتا ہے، جو بھی اس کے خوف اور وہم اور وسوسے اور اندیشے ہوتے ہیں، خواہ وہ کچھ بھی ہو، تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ جہاں تک سورۃ الاخلاص کا تعلق ہے تو یہ سورت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی صفات اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، یعنی جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو انسان اپنی توحید کو خالص کرتا ہے کہ میں اے رب تجھے اکیلا مانتا ہوں اور سب سے بڑا مانتا ہوں۔ قل هو اللہ احد میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں، الوہیت میں، الہ ہونے میں، تمام اسماء و صفات میں اکیلا ہے، کسی صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، الصمد کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ الصمد وہ سردار جس کی طرف لوگ قصد کر کے جائیں جس سے بڑا کوئی سردار نہ ہو، یعنی سب سے بڑا سردار۔ الصمد وہ جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو۔ الصمد وہ جو بے نیاز ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو ان معنی کی بنا پر یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اللہ الصمد۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جو ہر ایک سے بے نیاز ہے جبکہ ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ ہم اپنی تمام حاجتوں میں، ضرورتوں میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کامل بے نیازی نظر آتی ہے کہ اس کو پیدا ہونے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی اسے کسی اولاد کی ضرورت ہے کہ جو اس کا سہارا بنے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو الاول والآخر ہیں، وہ کسی سے جنم نہیں لیا اور نہ ہی انہوں نے کسی کو جنم دیا، سب اس کی مخلوق ہے۔
اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب مخلوق ہے اور وہی خالق ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں، نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کے کاموں میں، نہ اس کی صفات میں اس کے ہمسر اور مثل کوئی بھی نہیں، نہ اس کے مرتبہ اور مقام کے برابر بھی کوئی نہیں، کوئی اس کے جوڑ یا ٹکر کا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں تو گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اور ہم اسی کو اپنا معبود سمجھ کر اسی کے آگے جھکتے ہیں. پھر قل اعوذ برب الفلق، یہاں پر اعوذ کا لفظ جو ہے یہ آوازہ سے ہے. آوازہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ اس کے پڑوس اور جوار میں لازم ہو جانا، یعنی کسی کے ساتھ لگ جانا، کسی کا پڑوسی بن جانا. جیسے وہ گوشت جو ہڈیوں کے ساتھ چپک جاتا ہے اس سے الگ ہی نہیں ہوتا، اس کو عرب لوگ عوض کہتے ہیں کیونکہ اس نے ہڈی سے مضبوطی پکڑ لی اور اس کے ساتھ چمٹ گیا. تو استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے پناہ طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے شر، تکلیف اور مصیبتوں سے تحفظ یا حفاظت مانگنا، اس کے ساتھ لگ جانا، اس کی طرف متوجہ ہو جانا. اور استعاذہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم بجا لاتا ہے انسان، کیونکہ جو پناہ لیتا ہے وہ دراصل خوف میں ہوتا ہے. یعنی جب ہم پناہ لیتے ہیں تو ہمیں اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بچا لے، تو جس سے وہ پناہ طلب کرتا ہے، لیتا ہے، وہ اس کا تحفظ کرتا ہے. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا بچاؤ کرتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور اس کو دراصل تعظیم کہتے ہیں. یعنی ہم اللہ کو اپنے سے بڑا مان کر اس کی طرف جاتے ہیں، اور یہی تعظیم عبادت ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت سی آفات، تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے. انسان کے بہت سے دشمن ہیں، جن بھی، انسان بھی، اور مخلوق میں سے اور چیزیں بھی اس کو نقصان دیتے ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے، وحشی جانور، بے شمار چیزیں ہیں. تو انسان کو ان ساری چیزوں سے